اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی ایک گفتگو میں کہا تھا کہ یہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے اعتراضات جو کیے جاتے ہیں، یہ ایک اعتبار سے خیر کا سبب ہے۔ انسان کے اندر ایک ولولہ مطالعے کا ایجاد کرتے ہیں کہ انسان جب ایک نظریہ یا ایک ورلڈ ویو کے جس کا وہ قائل ہے، وہ اعتقادات جس کو وہ مانتا ہے، اس کے اوپر جب سوالات اٹھائے جائیں تو انسان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ عادی زندگی میں معمولاً دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان اسٹڈی نہیں کرتا، اپنی مادی زندگی کے اندر اتنا مصروف ہے کہ اسٹڈی کتاب نہیں کرتا، یا مثلا کوئی لیکچر موجود ہو اس کو نہیں سنتا، یا خود بھی اپنے اندر جو ہے وہ تفکر و تدبر نہیں کرتا۔ لیکن جیسے ہی کسی بھی نظریے عقیدے کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں تو یہ شخص جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ سوچے جس عقیدے کا وہ قائل تھا، اس پر جو سوال اٹھا ہے اس کا جواب کیا بنے گا، پھر وہ جستجو میں جاتا ہے۔ اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر کسی کے پاس مختلف جو ہیں وہ ایپس ہیں کہ جس کے ذریعے مختلف جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کا جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، ویڈیوز، ٹیکسٹ، ہر ٹویٹ وغیرہ جو ہے وہ ہر انسان کے پاس تیزی سے پہنچ رہی ہیں۔ تو میرا خیال میں یہ ایک بہترین زمانہ اس اعتبار سے بن سکتا ہے، یعنی اس جہت سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس اعتبار سے یہ بہتر زمانہ بنتا ہے کہ انسان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ سوچے، وہ تدبر کرے، وہ پڑھے، اسٹڈی کرے اور ایک نتیجے تک پہنچے، علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ ماہ محرم جو ہے وہ جاری ہے، اس کے اندر امام حسین علیہ السلام اور قیام امام حسین علیہ السلام، عاشوراء کے حوالے سے مختلف گفتگو ہوتی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، جو اہل مطالعہ ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ خود نہضت جو ہے، تحریک جو ہے امام حسین علیہ السلام کی، عاشوراء جس کو ہم نہضت عاشوراء بھی کہتے ہیں، نہضت امام حسین بھی کہتے ہیں، نہضت کربلا بھی کہتے ہیں، اس کی تفسیر، تحلیل کے بارے میں مختلف نقطہ نظر موجود ہیں۔ ہر کوئی اپنے نقطہ نظر کے اوپر شواہد رکھتا ہے، دلیل رکھتا ہے اور اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اردو زبان کے اندر چونکہ علمی ماحول نہ ہونے کے برابر ہے، اگر کسی نظریے کو مانتے ہیں تو اتنی شدت سے مانتے ہیں کہ اگر کوئی دلیل کے ساتھ رد کر رہا ہو تو اس کو بھی وہ ایک جاہل کے عنوان سے ٹریٹ اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان جو ہے کوئی علم سکھا رہا ہو یا نظریہ بیان کر رہا ہو تو اس کے حوالے سے بھی کوئی خاص توجہ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک چیز ہے، میں زیادہ ویڈیو کو طولانی کرنا نہیں چاہتا۔ قیام امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ آیا امام حسین علیہ السلام نے قیام، یعنی جو نکلے ہیں مدینہ سے اور پھر ان کی عاشوراء کے دن جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے، یہ جو قدم تھا امام حسین علیہ السلام کا، یہ کس وجہ سے تھا؟ تو آج کل بحث یہ چل رہی ہے کہ آیا اس کو ہم قیام کہہ سکتے ہیں؟ یعنی امام علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ہدف رکھتے تھے جو سماجی نوعیت کا تھا، سیاسی نوعیت کا تھا، اور ایک ظلم کے خلاف، ایک ظالم حاکم کے خلاف قیام کرنا چاہ رہے تھے، یا نہ بلکہ امام جو ہیں وہ فقط شہادت کے درپے تھے اور وہ شہادت جو ہے وہ ان کو مل گئی، لہٰذا قیام کی جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہیں وہ اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں مختلف احادیث کے ذریعے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس فرصت سے استفادہ کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب یہ جب بحثیں آ ہی گئی ہیں، یہ مباحث سن رہے ہیں، ان کے اندر یہ ایک ولولہ ہے موجود، موٹیویٹ ہو چکے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں جانیں صحیح طریقے سے، تو گاہے بگاہے اس کے بارے میں اظہار نظر کیا جائے کہ کتابوں میں کیا کچھ بیان ہوا ہے اور ہمارا اس کے بارے میں
کیا نظریہ موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جب ہم نہضت کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک تاریخی پہلو ہے کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ کس طریقے سے مدینہ سے نکلے، کیوں مدینہ سے نکلے، اور پھر مدینہ سے مکہ کی طرف گئے، پھر مکہ میں جو چند ماہ وہاں پر گزارے انہوں نے مختلف جو ہیں وہ خطبات ارشاد فرمائے، اور پھر وہاں سے جو ہے کوفہ کی طرف نکلے، لیکن راستے میں پھر ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا اور کربلا کی طرف گئے اور وہاں پر ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس دوران میں امام کے جو کلمات ہیں، امام کا جو عمل ہے، اس کو تاریخ دانوں نے جمع کیا ہے۔ یہ ایک بحث جو ہے وہ تاریخی بحث ہے کہ انسان اس طریقے سے آ کر دیکھے کہ کس طریقے سے یزید نے اپنے قاصد کو بھیجا اور وہاں پر حاکم مدینہ سے کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کو طلب کیا جائے، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے اس دربار میں کیا کچھ کہا، اور امام جو ہے پھر مدینہ سے نکل آتے ہیں۔ پھر مدینہ سے جب نکلے تو مکہ کے راستے میں کیا واقعات رونما ہوئے، وہاں پر کیا امام کے کلمات ملتے ہیں، عمل ملتا ہے، پھر مکہ میں کیا کلمات ہیں، کیا عمل ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تاریخی پہلو رکھتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نہضت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے تو یہ تاریخی پہلو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ یہی انسان کو ڈیٹا فراہم کرے گا، انسان انفارمیشن حاصل کرے گا ان تاریخی پہلو سے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر تدبر و تفکر کر کے ایک نتیجے تک جو ہے وہ پہنچے گا۔ لیکن یہاں پر ایک مطلب کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیا فقط یہ تاریخی جو ایک پہلو ہے واقعہ کربلا کا ابتدا سے لے کر اپنی انتہا تک، آیا یہ فقط تاریخی نوعیت کا ہے یا نہ تاریخی پہلو کے ساتھ ساتھ وہ ایک کلامی پہلو بھی رکھتا ہے؟ جواب اس کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ عاشورہ یا مثلا نہضت کربلا، نہضت امام حسین علیہ السلام جہاں پر تاریخی پہلو رکھتی ہے وہاں پر کلامی پہلو بھی رکھتی ہے، اور انسان اگر کوئی نقطہ نگاہ اپنی بنانا چاہتا ہے، ایک نظریہ اپنا بنانا چاہتا ہے، تو ان دو پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر انسان ایک نظریے تک پہنچے۔ اگر انسان فقط تاریخی پہلو کو مد نظر رکھے گا، کلامی پہلو کو چھوڑ دے گا، تب بھی وہ نظریہ ناقص شمار ہوگا، اور اگر فقط کلامی پہلو کو مد نظر رکھے اور تاریخی پہلو کو چھوڑ دے، پھر بھی وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو یہاں پر ایک علمی طور پر ایک اکیڈمک لیول پر بحث جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا کلامی مباحث جو ہیں وہ تاریخی مباحث کے اوپر تاثیر گزار ہیں؟ اسی طریقے سے آیا تاریخی مباحث جو ہیں وہ کلامی مباحث کے اوپر تاثیر گزار ہیں یا نہیں؟ جواب مثبت ہے کہ دونوں طرف سے ان کی تاثیر پائی جاتی ہے، اور انسان اگر کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے یا اپنا ایک نظریہ بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ پہلے قدم پر یہاں پر اپنی جو ہے وہ تکلیف معین کرے کہ اس کا کیا نظریہ ہے یہاں پر، کہ آیا وہ فقط تاریخی پہلو کو مد نظر رکھتا ہے، کلامی پہلو کو بالکل اگنور کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے کربلا کی اس تاریخی پہلو کی تحلیل میں کلامی مباحث کو انٹر نہیں ہونے دے گا، یا فقط کلامی بحث کے ساتھ کرے گا، تاریخی بحث کو زیادہ مد نظر نہیں رکھے گا، یا آپس میں تعامل، آپس میں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے نظریے کی طرف جائے گا، یہ اس کو اپنی تکلیف معین کرنا ہے۔ جب تک یہ چیز معین نہیں ہوگی انسان صحیح طریقے سے اپنا نظریہ بیان نہیں کر پائے گا۔ ایک طرف سے وہ نظریہ تو بنا لے گا لیکن اس کے اوپر دسیوں جو سوالات اٹھیں گے ان کا جواب نہیں دے سکے گا۔ تو بہرحال میں یہاں پر علم کلام یعنی کلامی مباحث کی اور تاریخی مباحث کی جو تاثیر ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ یہ مطلب میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام قیام کے لیے نہیں نکلے، اس کے پیچھے آیا کوئی کلامی مبنا ہے؟ یا اگر آپ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام
قیام کی خاطر جو ہیں وہ مدینہ سے نکلے ہیں، تو یہاں پر بھی آیا کلامی مبنا جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے، کلامی بحث کی جو ہے وہ یہاں پر تاثیر موجود ہے یا نہیں ہے۔ آیا امام جو ہے وہ اپنی شہادت کا علم رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ اگر آپ کی دلیل یہ ہے کہ امام جو ہے وہ امام اپنی شہادت کا علم نہیں رکھتے تھے، تو آیا اس کے پیچھے تاریخی مبنی ہے، تاریخی پہلو ہے کوئی، یا نہ کوئی کلامی دلیل ہے؟ یا اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اپنی شہادت کا علم رکھتے تھے اور تمام تفاصیل سے آشنا تھے، تو اس کے پیچھے آیا کوئی تاریخی پہلو ہے یا کلامی پہلو موجود ہے؟ یہ سارے سوالات کا جواب اس روش کے اندر ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ میں 2-3 مثالیں فقط آپ کی خدمت میں رکھوں گا تاکہ آپ کو میرا جو مطلب ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ پہلی جو تاثیر ہے ایک دوسرے کے اوپر وہ یہ خود علم امام جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ آیا امام حسین علیہ السلام یہ اپنی شہادت کا تفصیلی علم رکھتے تھے، یعنی ان کو زمان شہادت پتہ تھا، مکان شہادت پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ ایک گروہ قائل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت کا علم جو ہے وہ نہیں تھا۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی کیا دلیل ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ اگر عاشوراء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام کا اگر عمل اٹھا کر دیکھ لیں، اسٹڈی کرنے لگ جائیں، تو آپ کو واضح اور روشن طور پر نظر آئے گا کہ امام کو اپنی شہادت کا علم نہیں تھا۔ یعنی امام کو نہیں معلوم تھا کہ جو سفر انہوں نے شروع کیا ہے، یعنی مدینے سے جب نکل رہے تھے تو ان کو نہیں علم تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے۔ دلیل کہتے ہیں کہ جناب مسلم کو کوفہ بھیجنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام شہید ہونے کے لیے نہیں جا رہے تھے، یا جناب مسلم کا یہ پھر پیغام بھیجنا کہ کوفی جو ہیں وہ آمادہ ہیں بیعت کے لیے، ماحول فراہم ہو چکا ہے، آپ کوفے کی طرف اپنی جو ہے وہ حرکت کریں، کوفے کی طرف آئیں، تو امام جو ہیں جیسے ہی ان کو قاصد نے خبر دی، امام جو ہیں وہ کوفے کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخی شاہد ہے اس بات پر کہ امام جو ہیں وہ اپنی شہادت کا علم نہیں رکھتے تھے اور شہید ہونے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی بعض شواہد کو آپ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا جناب مسلم کو جب شہید کیا جانے لگا تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو ایک جو خواہش انہوں نے اظہار اور اہم ترین خواہش کا جو اظہار کیا تھا وہ یہی تھا کہ امام تک جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، یہاں حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ کوفے تشریف نہ لے کر آئیں۔ تو خب یہ عمل جو ہے وہ بتا رہا ہے واضح طور پر کہ امام جو ہے اب نہ اپنی شہادت کا علم رکھتے تھے اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ اگر شہید ہونے کے لیے جا رہے ہوتے تو پتہ ہوتا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، علم ہوتا مجھے۔ تو یہ ایک دلیل جو ہے وہ تاریخی طور پر لے کر آتے ہیں۔ لیکن جو مقابل میں دوسرا گروہ ہے کہ جو قائل ہے کہ امام جو ہے وہ اپنی شہادت کا علم رکھتے ہیں اور ان کو تفصیل معلوم ہے، مکان بھی پتہ ہے اور زمان بھی پتہ ہے، وہ کیا ہے، وہ ان روایات سے استفادہ کرتے ہیں کہ جو نقل ہوئی ہیں پیغمبر سے کہ ان کی جو ہے وہ ولادت کے اوپر گریا کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اور اپنے اصحاب کو بھی یہ روایات موجود ہیں، مشہور ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف سے تاریخی طور پر ایک عمل موجود ہے کہ وہ جو مسلمات میں سے ہے، ہر جگہ پر، ہر منبر پر، ہر کتاب میں آپ کو یہ نظر آئے گا، پڑھتے ہوئے لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور دوسری طرف سے ہمارے پاس ایک روایات کا مجموعہ ہے کہ جس میں یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام جو ہے وہ شہید ہو جائیں گے، کربلا کا نام بھی بتایا گیا، اور اس طریقے سے اور روایات ہیں، خود جگہ مشخص تھی وہاں پر۔ خب اب اگر ان روایات کو معتبر جانا جائے جو کہ معتبر ہیں، تو پھر یہ جو تاریخ کا ایک پہلو موجود ہے، اس کو پھر کیسے تفسیر کریں گے؟
کہ جناب مسلم کو کیوں بھیجا؟ جناب مسلم کے کہنے پر کہ کوفہ جو ہے وہ بالکل تیار ہے، کوفے کی طرف حرکت کیوں کی ہے؟ آپ کے مبنے پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اگر دلیل سے قانع ہو جاتے ہیں کہ امام جو ہے وہ علم رکھتے تھے اپنی شہادت کا، تو آپ اس عمل کی تفسیر ایک طرح سے کریں گے، اور اگر آپ اس مبنے کے قائل ہو جائیں کہ امام جو ہے وہ اپنی شہادت کا علم نہیں رکھتے تھے، تو آپ اس واقعے کی جو ہے وہ اس کو اپنے ظاہر کے اوپر حمل کرتے ہوئے اس کی تفسیر جو ہے وہ جس طریقے سے نظر آ رہی ہے ظاہری طور پر اسی طریقے سے اس کو اپنا لیں گے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے مباحث ایک دوسرے پر اثر کر رہی ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو اس مطلب کی طرف توجہ کروانا چاہوں گا کہ بعض اوقات یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ فقط جا کر ایک روایت یا ایک تاریخی واقعہ وہ دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد ایک نظریہ قائم کر لیں، یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے۔ اگر آپ کو کہیں پر روایات نہ، حالانکہ آپ دیکھیں ادھر معتبر روایات ہیں اور مقابل کے اوپر ہمارے معتبر ترین علماء ہیں کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ امام اپنی شہادت کا علم نہیں رکھتے تھے، درست ہے؟ اب روایات موجود ہیں لیکن مقابل میں ہمارے علماء ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی صورتحال جو ہے وہ یہ بن جاتی ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلتا ہے یہاں سے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مباحث جو تاریخ کے اندر نقل ہوئی ہیں یا احادیث کے اندر نقل ہوئی ہیں، اس میں تدبر و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل انسان جو ہے وہ وقت نکال کر اس کے اندر تدبر و تفکر کرے۔ آسان مسئلہ نہیں ہے کہ اگر فلانی کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، فلانی کتاب کا آپ کے پاس تاریخ کا یا حدیث کا ترجمہ موجود ہے، آپ فقط دو گزارشیں، دو انفارمیشن یہاں سے لیں، دو انفارمیشن یہاں سے لیں اور ایک نتیجہ آپ نکال لیں گے۔ اس طریقے سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی اکیڈمک بحثیں ہیں، علمی بحثیں ہیں، اور یہاں پر علمی طور پر عالمانہ انداز میں آ کر سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی، نہ کہ بالکل سادہ طریقے سے اس کو پیش کرنا ہے۔ خوب، یہ ایک مورد تھا تاثیر کا۔ ایک اور تاثیر جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 260 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں حدیث کا مضمون یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسین علیہ السلام پر اپنی آسمانی مدد اور نصرت نازل فرمائی، یہاں تک کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان پہنچ گئے، یعنی نصرت جو ہے وہ آئی اور درمیان پہنچ گئے، اور یہاں پھر امام کو مخیر کیا گیا، امام کو کہا گیا کہ آپ شہید ہونا چاہیں گے یا اس نصرت سے استفادہ کر کے آپ دشمن پر غلبہ حاصل کرنا چاہیں گے، تو کیا کرنا چاہیں گے؟ تو حدیث کہتی ہے کہ اس وقت امام نے نصرت اور خدا سے ملاقات کے درمیان کس کو انتخاب کیا؟ خدا سے ملاقات کو، کہ میں خدا سے ملنا چاہتا ہوں، لہذا شہادت کو گلے لگایا اور شہید ہو گئے۔ یہ اب ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محقق کہ جو بہرحال ان کی ایک کتاب بڑے شہرہ آفاق کتاب ہے، شہید جاوید جناب نجف صالحی آبادی، وہ اس حدیث کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ اب اس حدیث کو کیوں قبول نہیں کر رہے؟ کیونکہ بعض مبانی ایسے موجود ہیں پہلے کہ جس کی وجہ سے اس حدیث کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی جو دلیل دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو یہ سیرت پیغمبر کے خلاف ہے۔ کیوں؟ جنگ بدر کے اندر، غزوہ بدر جب ہوئی تو خدا نے نصرت الہی کو بھیجا، پیغمبر نے اس نصرت سے استفادہ کر کے دشمن پر غلبہ حاصل کیا۔ یہ سیرت پیغمبر تھی کہ نصرت الہی کو قبول کیا۔ امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ نصرت الہی کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سیرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت، امام حسین علیہ السلام کا نصرت کو قبول نہ کرنا، آسمانی نصرت کو، الہی نصرت کو، یہ سیرت پیغمبر کے خلاف ہے۔ ایک یہ دلیل دیتے ہیں۔ دوسری دلیل جو وہ یہ دیتے ہیں وہ یہ کہ امامت کا جو منصب ہے وہ ہدایت اور دین اسلام کی حفاظت اور اس کی تبلیغ ہے، اور اگر نصرت الہی کے ذریعے آپ یہ عمل انجام دے سکتے ہیں اور آپ اس نصرت الہی
کو قبول نہیں کرتے اور دین اسلام جو ہے پھر باقی نہیں رہتا، یا مثلا اس کے اندر تحریف ہو جاتی ہے یا اس کو نقصان پہنچتا ہے، جو بھی آپ تعبیر کر لیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ منصب امامت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ یعنی جس منصب کو ہم مانتے ہیں امام کے لیے، جو امام کے بارے میں ہم قائل ہیں، یہ حدیث اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حافظ دین ہے، امام جو ہے وہ مبلغ دین ہے، اور دین جو پیغمبر نے عطا کیا ہے، اور اس طریقے سے ہم صفات امامت کے اندر قائل ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو تحلیل ہے یہاں پر بھی کیا ہے، اب کلامی مبحث جو ہے وہ تاثیر گزار ہو رہی ہے، اور یہ بات بری بھی نہیں ہے، مبنے کے اوپر دلیل قانع کنندہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق ایک دلیل بنائے اور پھر اس کے مطابق حدیثوں کو یا تاریخ کو یا نظریات کو پرکھنا شروع کر دے۔ نا، اکیڈمک لیول پر کیا کیا جاتا ہے؟ عمل دیکھا جاتا ہے، اس کی روش دیکھی جاتی ہے، اس کی اپروچ دیکھی جاتی ہے، اور اس کی جستجو کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا عالمانہ ہے، آیا وہ اس علم کے تقاضوں کے مطابق ریسرچ کر رہا ہے اور تنقید کر رہا ہے اور نظریہ بنا رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ قواعد اور وہ اصول موجود ہیں اس نظریے میں، کلامی نظریے کے اندر، اور وہ مضبوط دلائل کے اوپر بیس کرتے ہیں، تو اب یہ کیا بنیں گے؟ معیار بنیں گے کہ آپ جو ثابت نہیں ہیں ان کو ثابت کرنا ہے، اس معیار کے اوپر اس کو پرکھیں گے۔ جس طرح قرآن ہمارے لیے معیار ہے کیونکہ وہ قطعی ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم اس کو معیار قرار دے کے کچھ چیزوں کی صحت کے، اس کے صحت اور عدم صحت کو جو ہے وہ پرکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کو رد کر دیں گے۔ اسی طرح کلامی مباحث ہیں کہ اگر وہ مضبوط دلائل پر ثابت ہو چکی ہوں تو اس وقت اب ہم وہ معیار بنا لیں گے نظریے کو، اور دوسرے نظریے جن کو ہم پرکھنا چاہتے ہیں ان کو اس معیار پر لے کر آئیں گے۔ لیکن اگر یہاں پر کوئی بندہ بحث بھی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں یہ آپ کا عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے جو مبنا ہے، یہ دو مبنے جو انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں، اس کے اوپر پہلے بحث کریں گے۔ یہ بحث نہیں کریں گے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس کی صورتحال یہ ہے، اس کی سند صحیح ہے، اس کا محتوا یوں ہے، تو یہ وہ رد اس طریقے سے نہیں کر، وہ اس کو کلامی روش سے رد کر رہے ہیں۔ تو آپ کا صحیح طریقہ رد کا کیا ہوگا کہ آپ اسی کلامی مباحث کے اوپر جو ہیں وہ تنقید کریں گے۔ اگر تو اس مبنے کو رد کر دیا تو ٹھیک، ورنہ پھر آپ کو بھی اس نظریے کو جو ہے وہ قبول کرنا پڑے گا۔ یہ ایک علمی روش ہے اس طریقے سے۔ بہرحال بحث ہماری چل رہی ہے کہ تاریخی پہلو اور کلامی پہلو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تاثیر چھوڑتے ہیں۔ ایک اور مورد جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے ایک کلام کہا، اور اس ایک کلام سے دو مفکرین جو ہیں دو طرح کے استفادہ کرتے ہیں۔ مثلا امام علیہ السلام نے اپنے اس جو نہضت کے دوران ایک جملہ جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم کے لیے موت جو ہے وہ خوبصورت ہے، اسی طریقے سے جس طرح عورتوں کے لیے ان کا ایک ہار گلے میں جو ڈالنے والا ہے۔ اور پھر کہا جو میرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیار ہو تو وہ ہمارے ساتھ سفر کرے، کیونکہ میں انشاءاللہ کل جلد روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ خبر دی ہے، اور یہاں پر اب کیا ہے خبر دے رہے ہیں کہ جو اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو۔ اور پھر جو ہے وہ امام جو ہے وہ ایک تسلسل میں اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ گویا میں صحرا کے بھیڑیوں کو نویز اور کربلا کے درمیان اپنے جسم کے اعضاء کو نوچتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر وہ اب اس عبارت کا ظاہر کیا بن رہا ہے؟ اس عبارت کا ظاہر بن رہا ہے کہ امام اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، یعنی امام ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں اور امام کو اپنی شہادت کا جو ہے وہ علم ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس دو بڑے بزرگوار ہیں، ایک نجف صالحی آبادی صاحب ہیں جن کی کتاب شہید جاوید ہے، اور ایک ہمارے پاس بزرگوار ہیں جناب آیت اللہ العظمیٰ، جناب لطف اللہ صافی صاحب کل پیغانی صاحب کے، جو بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، بہت ساری علمی خدمات ہیں اس بزرگوار کی۔ اور انہوں نے جب ان کلمات کو دیکھا تو جناب آیت اللہ
صافی گل پیغانی، چونکہ یہ علم امام کے قائل ہیں کہ شہادت کا ان کو علم تھا، تو لہٰذا وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے امام کی، یہ واضح اور روشن دلیل ہے کہ امام کو تفصیلات کا علم تھا اپنی شہادت کا، یعنی شہادت کا صحیح طریقے سے اپنا علم رکھتے تھے، اس میں کوئی شک و شبہ جو ہے وہ باقی نہیں بچتا۔ لیکن جب یہ بات جو ہے وہ جناب شہید جاوید اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آ کر اس کو اس طریقے سے بیان کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ عبارت جو امام نے فرمائی ہے شاید یہ اس وقت کہی ہو کہ جب امام کو اپنی شہادت کا یقین ہو چکا ہو، یعنی چونکہ تمام حالات گزر چکے، جناب مسلم جو ہے وہ گئے وہاں شہید ہو گئے، کوفیوں نے بے وفائی کر دی اور یہ تمام چیزیں دیکھی اور دیکھا کہ اب جو ہے وہ شہادت ہی نصیب میں ہے اور کامیابی جو ہے وہ اب نہیں مل سکتی، تو اس وقت جو ہے امام نے جو ہے یہ کلمات کہے ہیں۔ یا ایک جو تعویل وہ کرتے ہیں ان کلمات کی، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ امام نے جو ہے وہ کربلا میں یہ جملے کہے ہیں کہ جب ان کو شہید کیا جانا تھا، ان کو یقین ہو گیا تھا کربلا کے حالات سارے دیکھ کر۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک ہی کلمہ یا چند کلمات ہیں ایک ہی امام کے، مختلف کلمات نہیں ہیں کہ کہیں کہ یہ نظریہ بنا رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ فلانی حدیث کو لے رہا ہے یا فلانی کو لے رہا ہے، نہ، یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی متن ہے لیکن دو طرح کے نتیجے ہیں۔ کیوں نتیجے ہیں؟ کیونکہ پیچھے کلامی مبنا موجود ہے۔ ایک کا مبنا یہ ہے کہ امام جو ہیں وہ علم امام رکھتے ہیں اور دوسرا علم امام کا قائل نہیں ہے، کلامی مباحث میں علم امام کا قائل نہیں ہے اور یہ کلامی مباحث میں علم امام کا قائل ہے، یہ بزرگوار قائل ہیں اس بات کے، تو لہٰذا جو ہے وہ نتیجہ فرق کر رہا ہے اور اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ فرق کر رہی ہے۔ ایک اور مورد میں بیان کروں تاکہ مطلب جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے، وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ نکلتے ہیں، تو اب ایک بڑا سوال ہے، یہ ہر کوئی پوچھتا بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسے حالات میں اپنے خاندان کو ساتھ کیوں لیا، اپنے بچوں کو ساتھ کیوں لے کر آئے؟ تو اب اس عمل کی تفسیر بھی مختلف ہوگی، کب؟ کہ جب آپ کے مبانی مختلف ہوں گے۔ جو علم امام کا قائل ہوگا وہ اس کی تفسیر، اس سوال کا جواب کچھ اور دے گا، اور جو علم امام کا قائل نہیں ہوگا وہ اس کا جواب کچھ اور دے گا۔ جو علم امام کا قائل ہوگا کہ امام کو اپنی شہادت کا علم ہے اور امام حسین علم امام رکھتے ہیں اور شہادت کا علم رکھتے ہیں، تو وہ اس عمل کو کربلا کے پورا اس کو نقشہ الہی قرار دیتا ہے کہ خداوند متعال نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک نقشہ جو بنایا تھا کہ تاکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام لے کر چلیں، یزید کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہوں، اور پھر یہ تمام عمل کے یہ نقشہ الہی تھا تاکہ امت کو بیدار کیا جا سکے، اس کی ہدایت کی جا سکے۔ تو اس نقشہ الہی کے اندر یہ عمل شامل ہے، یعنی اسی کا حصہ ہے۔ تو انسان اس قسم کی ایک آسان طریقے سے جواب جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور دیا گیا ہے اس طریقے سے کہ چونکہ امام کا مقصد جو قیام کا تھا یا نکلنے کا جو مقصد تھا وہ ایسا تھا کہ جس میں فیملی کی ضرورت تھی، لیکن جو علم امام کے قائل نہیں ہیں تو اب وہ ان کو جواب ایسا دینا پڑے گا کہ جو بالکل ایسا ہو کہ جو قانع کنندہ ہو اور منصب امامت کے جو ہے وہ سازگار ہو۔ لہٰذا بعض افراد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام چونکہ اپنی فیملی کے لیے کہیں پر بھی امنیت کا جو ہے وہ احتمال نہیں دیتے تھے، ناامنی نظر آتی تھی، اور ان کو یہ احتمال تھا، یہ گمان تھا کہ میں نے ان کو اگر تنہا چھوڑا تو ان کے اوپر جو ہے کوئی مشکلات آ سکتی ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھ ان کو رکھا، تو اس طرح کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھیں دو طرح کے جواب ہیں۔ کیوں جواب ہیں دو طرح کے؟ عمل تو ایک ہی ہے، امام نے فیملی کو ساتھ لے کر گئے، اب جواب جو مختلف ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کی ان علمی بنیادوں کے اوپر جو اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر علم امام کے قائل ہیں تو ایک جواب، اگر علم امام کے قائل نہیں ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ مختلف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے
عصمت امام کو اگر آپ مد نظر رکھیں، بہت سارے واقعات ایسے نقل کیے گئے کتابوں کے اندر، تو ہم ان کو جو ہے وہ بالکل رد کر دیتے ہیں اور بغیر سوچے اس کو رد کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے چونکہ عصمت معصوم کے خلاف ہے، امام چونکہ معصوم ہے، عصمت کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے علمی مباحث ایک دوسرے کے اوپر تاثیر چھوڑتی ہیں۔ اب ایک بندہ سادہ لو افراد کو اس طریقے سے گمراہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، دیکھو جی فلانی جگہ پر یہ لکھا ہے، دیکھو جی فلانی جگہ پہ یہ لکھا ہے، لہٰذا یہ مراد ہے، قیام عاشورہ نہیں ہے، یا اس طریقے سے صورتحال ہے، تو وہاں پر، اور ظاہر سی بات ہے اس طریقے کی علمی مباحث میں یہ افراد، یہ جوان، یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں پڑھے ہوئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مطلب کربلا کا اتنا سادہ ہی ہے اور یہ بات جو ہے وہ درست ہے۔ نا، اس کے اندر بہت باریکیاں ہیں کہ جس کو حل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور وہ وقت مانگتی ہیں، اس کے اندر تدبر و تفکر مانگتی ہیں، اور انسان سے مطالعہ مانگتی ہیں کہ عالمانہ انداز میں جا کر اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی کسی نتیجے پر جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ تو لہذا ایک بحث جو ہے وہ یہاں پر میں مکمل کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک اور اہم موضوع ہے، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ پس نتیجہ ہمارے نکلتا ہے کہ تاریخی پہلو کے ساتھ ساتھ کلامی پہلو بھی موجود ہے کربلا کے اندر، اور جب ہم اس کی تحلیل کرتے ہیں تو ہم ان دو پہلوؤں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، تب جا کر ایک صحیح نظریہ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور ایک صحیح نتیجے تک جو ہے وہ پہنچ پائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔